لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا نداد له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، رجب المرجب کا دوسرا جمعہ ہے. اللہ ہم سب کو رمضان المبارک تک ہماری یہ سعادتیں قبول فرمائے اور رمضان تک اللہ ہمیں پہنچائے. دین اسلام ایک مکمل ضابطے کا نام ہے جس کے اصول میں سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اور اسی لیے ارشاد عالی ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اے لوگو اللہ کو اکیلا جانو. فإن التوحید رأس الطاعات، اس لیے کہ توحید وہ تمام اللہ کی باتوں کے ماننے کا سر ہے، تمام اطاعتوں کا سر ہے. جس طرح سر کے بغیر جسم محفوظ نہیں ہے، اسی طرح توحید کا مسئلہ وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایمان اس کے بغیر مکمل ہے ہی نہیں. دیگر اعمال پر کسی لحاظ سے کمی ہوئی، کوئی عیسائی بنا، کوئی یعنی مختلف گمراہ فرقوں میں کسی بھی فرقے میں چلا گیا، اعمال اس کے دن بدن خراب ہوئے، تو اللہ کی رحمت سے پھر بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکال دیں گے. لیکن
مشرک بندہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے بندے کے متعلق قرآن کریم پڑھنے کے بعد یہ امید بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اب جنت میں نہیں جا سکتا، ہزاروں سال کاٹے گا، پھر بھی ایک انتہا تو ہے اس کی، لیکن انتہا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے ایسے بندے کو معاف نہیں کرنا۔ اور جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کا حوالہ اللہ نے دیا کہ ان انبیاء نے اپنے بیٹے کے لیے، ان انبیاء نے اپنے والد کے لیے دعائیں مانگی، ان انبیاء نے اپنے چچوں کے لیے دعائیں مانگی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ تو انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے۔ لیکن جب انہیں توفیق نہیں ملی، انبیاء کو بھی تنبیہ کر دی کہ آپ کا بیٹا آپ کی حل میں سے نہیں ہے، اور انبیاء کو ہی یہی تبلیغ دی کہ آپ کے والد کی بخشش نہیں ہے، انبیاء کے بارے میں ہی تبلیغ دی کہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ اتنا ایک گمبھیر مسئلہ، اتنا ایک عظیم الشان مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر تو اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، لیکن ان کے متعلق بھی فرمایا کہ آپ انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، اگر وہ مشرک مر گئے ہیں تو آپ کی دعائیں اب جو ہے ان کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے تو 1000 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کر لیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کے لیے بخشش نہیں کرے گا۔ یہ اتنے سخت پیغامات اللہ کیوں دیتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنی غیرت پر سودا نہیں کرتا، ہر معاملہ کیا جا سکتا ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن غیرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس غیرت میں جب انسان غیرتی بندہ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی غیرت پر سودا نہیں کر سکتا، اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی عزت، اللہ رب العزت کی غیرت ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنی غیرت میں، اپنی شان میں، اپنی اس کل کائنات میں اپنے ساتھ کسی کو الہ نہیں سمجھتے، اور کوئی اگر ایسا قرار بھی دے پائے اللہ اس شخص کے لیے سخت کرے بات کہ فرمائے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات میں 2 معبود ہوتے لفسدتا، تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ آیت الکرسی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو بھی معبود بنانا کسی بندے کے لیے جائز قرار نہیں دیتے، حرام قرار دیتے ہیں، کرنے والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا وعدہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ معبود ایک وسیع معنی ہے جو عربی کا لفظ ہے، اسی طرح الہ عربی کا لفظ ہے اور وسیع معنی رکھتا ہے۔ الہ کسے کہا جاتا ہے؟ عربی قاعدے کے مطابق الہ کہا جاتا ہے ما یؤول الیہ، جس کی طرف انسان آہوزاری کرے، جس کی طرف انسان اپنی مشکلات میں، اپنی حاجات میں جس ذات کی طرف رجوع کرے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے انسان اپنی آہوزاری رکھ سکے۔ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس کے سامنے انسان اپنی آہوزاری رکھ سکتا ہے، اپنے دل کی بات جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا معبود ہونے کا معنی وہ بہت وسعت رکھتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے فرماتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری کے ساری قولی باتیں، اے اللہ ساری کی ساری بدنی باتیں، اے اللہ تمام کی تمام مالی باتیں، یہ اللہ صرف تیرے ہی لیے ہے۔ للہ میں وہ تخصیص ہے، اور تخصیص میں اللہ رب العزت نے اس کو یعنی معبود کے معنی کو کھولنے کا ذکر کیا۔ وہ کیا کہ تمام قولی باتیں، اگر ما فوق الاسباب انسان غیر اللہ کو پکارے گا تو در حقیقت یہی تو اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ یعنی قولی باتیں جب اللہ کی ہیں، ما فوق الاسباب جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ایک اللہ کے لیے مانے گا۔ اسباب کے ماتحت مختلف لحاظ سے کوئی طاقت ہو سکتی ہے، کوئی ذات سمیع ہو سکتی ہے، کوئی ذات بصیر ہو سکتی ہے، لیکن ما فوق الاسباب اگر کسی کی ذات ہے
جو ہر ایک کی ہر آن ہر گھڑی ہر وقت سننے والا ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے. اور یہ انسان التحیات میں کہتا ہے کہ اے اللہ تمام قولی باتیں اے اللہ تیرے ہی لیے ہے. یعنی جتنی بھی میرے قولی باتیں ہوں گی، قول کے لحاظ سے جتنے بھی باتیں ہیں جن میں اللہ کی الوہیت یا اللہ رب العزت سے کسی چیز کے مانگنے کا ذکر ہے، تو وہ میں ایک اللہ تیرے سامنے رکھوں گا. جو چیزیں تیرے اختیار میں ہیں ان سب چیزوں کو میں تجھ سے مانگوں گا. جن اختیاروں کو تو نے غیروں کو دیا نہیں ہے وہ میں کسی غیر سے نہیں مانگوں گا. اب اگر کوئی شخص اللہ کے سوا اوروں سے اپنے لیے بیٹے مانگتا ہے، دیکھیں یہ تو اللہ کا خاصہ ہے کہ اللہ بیٹے دینے والا ہے. اللہ کی ذات ہے وہاب، اللہ دینے والا ہے. رزق ہے، رزق ما فوق الاسباب، ایک اللہ کے پاس ہے اس کے خزانے. تو ماتحت الاسباب تو انسان کسی دوسرے کے سامنے کہہ لیتا ہے یار مجھے اتنا پیسے اتنے چیز ضرورت ہے قرض کے طور پر فلاں چیز، لیکن ما فوق الاسباب یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بزرگ مجھے جو ہے رزق دے دے، اس لیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی. اور یہ التحیات سے معلوم ہوا کہ تمام قولی باتیں ان سب کا جو ہے وہ خالق ایک اللہ ہے، کہ ان کا یعنی ان قولی باتوں کو صرف ایک اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، ایک اللہ کے ساتھ ہی اس کو جوڑنا چاہیے. اللہ کے ساتھ ان قولی عبادتوں میں وہ شریک نہیں کرنا چاہیے. تو اگر زبان سے انسان کوئی ایسا کلمہ سرزد کر لیتا ہے جس میں غیر اللہ سے مانگنے کا ذکر ہو تو در حقیقت یہی تو شرک ہے. اور دعا جو ہے اور اسی طرح پکارنا، یہ ایسا سمجھے کہ توحید کا اصل خلاصہ پکارنے میں ہے. یعنی اگر پکار کو نکالا جائے تو توحید نہیں رہتی، اس لیے کہ پکارنا ہی ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے مختلف لحاظ سے تعبیر کیا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا درکنار، وہ اگر ان یسلبہم الذباب شیئا، مکھی ان سے کوئی چیز لے بھی جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے. تو یہاں ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والا ہے جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں. اس ذات سے کیوں نہ مانگے جو کمزور نہیں ہے، کمزوری اس کے یعنی شان میں ہی نہیں ہے. وہ ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا وہ ذات کسی اور کی نہیں ہے کہ جو کمزوریوں سے پاک ہو. سبحانک اللہم، اللہ کی ذات ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ذات ہے. اس ذات کو پکارا جائے. اور فرمائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا معنی، معبود ہونے کا دوسرا معنی وہ کیا؟ التحیات للہ والصلوات، تمام بدنی باتوں میں کیا کیا داخل ہے؟ نماز کی جملہ حیت، رکوع سجدہ قیام، اسی طرح جو ہے طواف، اسی طرح دیگر اس طرح عبادات جو ہیں جن کا بدن کے ساتھ تعلق ہے، یہ صرف بندہ کہتا ہے اے اللہ تیرے لیے ہیں. اب اگر نماز کی کسی حیت کے موافق کوئی عمل غیر اللہ کے لیے سر انجام دے گا تو دیکھیں یہ تو معبود ہونے کی اس نے نفی کر دی. اس نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا. مثلا سجود ہے، سجدہ ہے، یہ یعنی بدنی عبادت میں داخل ہے. اگر بدنی عبادت میں یہ چیز داخل ہے اور بندہ یہ اقرار کرتا ہے اے اللہ یہ کام صرف تیرے لیے ہے، اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے کرے گا، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کو بھی سجدہ غیروں کو بھی سجدہ، کبھی وہ جو ہے فلاح نہیں پائے گا کیونکہ اس نے غیر اللہ کو سجدہ کر دیا. اور یہی قرآن کریم سورہ یوسف کی آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. اور وہ اس سے یہی شرک مراد ہے کہ اللہ کی باتیں تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ملاوٹ. وہ ملاوٹ کیا کہ اللہ کی ذات کے سوا اوروں کو بھی سجدہ کر رہا ہے. تو سجدہ ایک اللہ کے لیے، رکوع ایک اللہ کے لیے، قیام ایک اللہ کے لیے. جو قیام تعظیم القیام ہو، جس کا یعنی جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز والا قیام وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جایا کرو. یہ کھڑے ہونا کتنا اللہ کو محبوب ہے. اور یہ تعظیمی چیز ہے، اور تعظیم جس چیز کی بھی ہو وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ثابت ہو سکتی، اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے. تو قیام ایک بدنی عبادتوں میں قیام بھی اللہ ہی کے لیے، غیر اللہ کے سامنے جس طرح نماز کا قیام ہے غیر اللہ کے سامنے کرے گا تو بندہ اس میں بھی مشرک ہو جاتا ہے.
طواف ایک اللہ کے لیے ہے. اگر کسی قبر کے ارد گرد یا کسی ایسی تعظیمی جگہ یا کسی ایسے درخت کے ارد گرد کوئی شخص طواف کرتا ہے تو اس سے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ طواف تو یہ بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادتیں کس کا حق ہے؟ ایک اللہ کا. اسی طرح مالی عبادتیں آخر میں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام مالی عبادتیں بھی تیرے ہی لیے ہیں. اب مالی باتیں کیا کیا ہیں؟ نظر ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر نظر دی جائے، یہ دیکھیں یہ تو اللہ کے علاوہ اس نے کہہ دیا. نماز میں کہتا ہے کہ اللہ میں مالی باتیں بھی تیرے لیے کروں گا، اور جو ہے دیگر جگہوں پر جا کر وہ غیر اللہ کے نام پر نظر مان رہا ہے، فلاں بزرگ کے نام پر، فلاں نبی کے نام پر. تو در حقیقت یہی شرک کی ابتدا اسی سے ہے. تو اس لیے اپنی توحید کے جو اصل یعنی مطالب ہیں ان کو انسان سمجھے، اور وہ محض ایسے نہیں سمجھ آئے گا کہ انسان نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور سمجھ آ گیا، بلکہ اس کے لیے اللہ نے لارے کتاب اتاری ہے. ابو طفیل طوسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے وڈیروں نے کہا کہ ادھر ایک شخص ہے، اس پر جو ہے جنون طاری ہے، کہیں اس کی باتیں نہ سننا، تو جا کے طواف کر لو لیکن جو ہے اس کی باتیں سننے میں نہ آنا، یعنی اس کے بالکل اس کی طرف قائم ہی نہ رکھنا. یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. جب آئے تو کان میں جو ہے روئی ٹھونسی تاکہ مجھے کسی کی آواز ہی نہ آئے. جب گئے تو بیت اللہ کی طواف کر رہے تھے تو اچانک ایک شخص پر جو ہے نظر پڑی، تو وہ جو ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہا تھا. اور جب وہ قریب گئے تو یہ آیتیں جو ہے اس نے سنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، قرآن مجید کی، تو فوراً جو ہے وہ روئی ذرا جو ہے نکالی، کہنے لگے کہ ذرا تو سن لیتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں. میں تو اتنا بے عقل بندہ نہیں ہو کہ اس میں فوراً بات سے جو ہے وہ نکال لوں گا. مطالب کو سمجھنے والے تھے نا، قرآن کو سمجھنے والے تھے. جیسے انہوں نے قرآن کریم کی چند آیتیں سنی تو ایمان لے آئے. آج ہمیں بھی ہمارے لیے اس واقعے میں سبق ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر دنیا کی ضرورتیں ہیں، ہر ایک انسان کی ہیں، جانوروں کی بھی ہیں، ہر ایک اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن ہمارا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد جنت کا حصول ہے. اس کے لیے ہم اللہ کی وحدانیت سیکھیں گے، اور وحدانیت سیکھنے کے لیے اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے. اس پورے قرآن کا موضوع اللہ کی توحید ہے. تو توحید تو پھر معمولی سی چیز نہ ہوئی نا، بہت بڑا ایک مقام ہوا کہ قرآن کریم اول سے آخر تک سب کا موضوع اللہ کی توحید ہے. تو اس لیے ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی کلام کو جو ہے سیکھے سمجھے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.